السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہمارے انہی دنوں کا حقیقی واقعہ ہے جو ایک عورت نے جریدہ الاہرام میں ارسال کیا اور برید الجمعہ کے عنوان سے لکھنے والے کالم نگار عبدالوہاب مطاوع نے اسے الضوء الاخیر کے نام سے شامل اشاعت کیا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ قصہ ارسال کرنے کا موجب یہ بنا کہ آپ نے کسی خط کا جواب لکھتے وقت مدرجہ ذیل 2 اشعار کہے تھے کہ دنیا صرف تحائف کا نام ہے، یہ عاریۃً لی ہوئی چیز ہے جس کی واپسی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، سختی ہے خوشحالی کے بعد اور خوشحالی ہے سختی کے بعد۔ تو وہ عورت کہتی ہے، میں نے چاہا کہ اپنا سچا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن سکے۔ میں بیوی ہوں اور کالج کے آخری سال میں پڑھنے والی طالبہ کی ماں بھی ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے جو شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ میرا خاوند ایک فوجی افسر تھا۔ ہم قاہرہ کے ایک دیہات میں رہتے ہیں۔ جب سے میں نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا، ہم بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے اتنے طویل عرصے میں بچوں کی پرورش کے لیے کئی ایک خادماؤں سے تعاون لیا ہے۔ ان کی کثرت کے باعث مجھے ان کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی 2 ماہ سے زیادہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ میرے خاوند کی طبعی سختی کی وجہ سے چلی جاتی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے یہ درشتی زندگی کے ماہ و سال کے تجربات سے حاصل کی تھی یا اس کے اندر مورثی تھی۔ وہ ان خادماؤں کی تعذیب کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتا اور بلا شبہ کہیں ایک کو پریشان کرنے میں بھی شریک جرم رہی۔ آج سے 15 برس پہلے، جبکہ میری بیٹی 7 سال کی اور بیٹا اعدادی مرحلے میں تھا، ہمارے پاس ایک کسان آیا جو میرے خاوند کی جان پہچان والے لوگوں اور اس کے شہر کا رہنے والا تھا۔ اس کی 9 سالہ بیٹی بھی تھی۔ میرا خاوند بڑے نخوت و تکبر سے اس کے سامنے آیا۔ بیچارے کسان نے عرض کی کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آیا ہے تاکہ ہمارے ہاں کام کرے اور اسے ماہانہ تنخواہ دی جائے۔ ہم نے اس بات پر موافقت کی اور وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بچی زارو قطار رونے لگی اور اپنے باپ کے دامن سے چمٹنے لگی۔ اس سے قسمیں لینے لگی کہ مجھے ملنے میں زیادہ تاخیر سے کام نہ لینا اور والدہ اور بہن بھائیوں کو سلام کہنا بھی مت بھولنا۔ آدمی آنسو بہاتے واپس چلا گیا اور بیٹی سے اس کے مطالبات کے مطابق عہد و پیمان کر لیا۔ بچی نے ہمارے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ وہ صبح سویرے میرے دونوں بچوں کے اٹھنے سے پہلے بیدار ہو جاتی تاکہ ناشتہ تیار کرنے میں میری مدد کر سکے، پھر اسکول کے بیگ اٹھاتی اور روڈ کی طرف اتر جاتی۔ میری بیٹی اور بیٹے کے ساتھ وہاں کھڑی رہتی، حتیٰ کہ اسکول وین میں بٹھا کر آتی، آ کر ناشتہ کرتی جو عموماً بغیر تیل کے چنے ہوتے اور روٹی جو خراب اور متعفن ہونے کے قریب ہوتی، اور کبھی کبھار ہم سخاوت کرتے ہوئے تھوڑا سا شہد یا پنیر بھی دے دیتے۔ پھر وہ گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی، سبزی لانے، جی ہاں کام کرنے میں آدھی رات تک مشغول رہتی۔ پھر وہ زمین پر ایسے گرتی جیسے مر گئی ہو اور نیند میں مستغرق ہو جاتی۔ کسی بھی بھول چوک یا کام میں تاخیر کی وجہ سے میرا خاوند اسے سخت مارتا اور وہ بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتی۔ وہ روتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی امانت دار، صفائی پسند اور مالکوں کی خیر خواہ تھی۔ خوش رہتی اور کبھی برتن دھوتے دھوتے غم زدہ گیت گاتی رہتی۔
جس سے اپنے علاقے اور ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ فرتے شوق کے جذبات کا وہ اظہار ان گیت کے ذریعے کیا کرتی تھی۔ اگرچہ مجھے اعتراف ہے کہ میں بھی اپنے خاوند کے ظلم و ستم اور جبر و استبداد میں شریک تھی، حتیٰ کہ وہ خادماؤں کو مارنے کے خود ساختہ اسباب پیدا کر لیا کرتا، لیکن اس بچی کے متعلق کبھی میں نرم دل ہو جایا کرتی، کیونکہ یہ بڑی مخلص، اطاعت گزار اور نیک تھی۔ میں اپنے خاوند کو واسطے دیتی اور کہتی، یہ بڑی ہو گئی ہے اور ہماری عادات کی عادی بھی، اس نے ہمارا بہت سا بوجھ اٹھا لیا ہے، اسے لگاتار مارنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میرا خاوند قہقہ لگا کر کہتا، اگر وہ اسے نہیں مارے گا تو یہ خود مطالبہ کرے گی کہ اسے مارا جائے، کیونکہ وہ مار کی عادی ہو چکی ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے عمدہ معاملہ سزاوار نہیں ہوتا۔ اللہ، میں اس لڑکی کو یاد رکھتی ہوں جو عمر میں میرے بچوں کی طرح تھی، لیکن ضرب و شتم اور سزاؤں پر ہمیشہ صبر کیا کرتی تھی۔ گھریلو کاموں سے فارغ ہو کر اپنا پرانا لباس زیبا تن کر لیتی، لیکن وہ صاف و شفاف ہوتا، کیونکہ وہ صفائی کی عادی تھی۔ اور رہا اس کا باپ، تو وہ اتنے عرصے میں چند بار ہی اسے دیکھنے آیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ اس کا کوئی رشتہ دار آتا اور ماہانہ تنخواہ وصول کر کے چلا جاتا۔ اس لڑکی نے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو محض 3 بار دیکھا۔ پہلی بار جب اس کا سگا بھائی اردن سے واپسی پر ایک حادثے میں مارا گیا، اسے بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ یہی اس کا آخری، یعنی اس لڑکی کا آخری سہارا تھا جو اس کو اس دائمی سزا سے نجات دلا سکتا تھا۔ یہ لڑکی بلک بلک کر رویا کرتی، لیکن میرے خاوند سے چھپ کر کہیں وہ عذاب سے دوبارہ دوچار نہ ہو جائے۔ دوسری مرتبہ ہماری اس پر کوئی شفقت نہ تھی، بلکہ اسے کوئی متعدی بیماری لگ گئی اور ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے گھر بھیج دیا کہ اپنے گھر والوں کو مل لینا۔ تیسری مرتبہ جب اس کا باپ وفات پا گیا اور یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، حزن و ملال اور غم کے بادل اس کے اوپر چھا چکے تھے۔ محترم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے سچا سمجھتے ہوں گے، کیونکہ سچ کے علاوہ کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، اور یہ سب میں اپنی مرضی سے لکھ رہی ہوں، اس لیے کہ میں اپنے ہر جبر پر جو اس کی کسی بھی غلطی پر روا رکھا گیا یاد کرتی اور روتی ہوں۔ غلطی اس سے ضرور ہو جاتی، جیسا کہ ہر بچی اور ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن میرا خاوند اسے برقی تار سے مارتا۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اسے رات کے کھانے سے محروم رکھا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں وہ ٹاٹ پر بھوکی پڑی رہتی۔ مجھے یاد نہیں کہ ان طویل سالوں میں وہ بغیر روئے کبھی سوئی ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہوگا کہ وہ بھاگ کیوں نہ گئی اور ہماری جہنم سے نجات کیوں نہ پا گئی۔ میں جواب دیتی ہوں، لڑکی جب جوانی کی عمر کو پہنچی، ایک دن سبزی لینے گئی اور واپس نہ آئی۔ میرے خاوند نے گیٹ کیپر سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اسی روڈ پر قصاب کے پاس کام کرنے والے نوجوان سے بڑی دیر تک بات چیت کیا کرتی تھی۔ ممکن ہے وہ اس لڑکے سے نکاح کر کے اس عذاب سے پناہ حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ میرا خاوند اسے ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے آتے ہی اس کا بھرپور استقبال مختلف سزاؤں سے کیا۔ میرا خاوند برقی تار لے کر کھڑا ہو گیا۔ میرا بیٹا ایک بڑا گٹھا اٹھا لایا۔ اسی دوران میری بیٹی رو پڑی اور کہنے لگی، نہیں، حرام ہے بابا، حرام ہے۔ اس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہا، اس کی طرف گھوم گیا اور یعنی
میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو بھی مارا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اس نے باپ سے مار کھائی تھی۔ لڑکی نے دوبارہ اپنی بدبختی والی زندگی کا آغاز شروع کر دیا۔ وہ اسی راستے پر چلنے کی رسیا ہو گئی۔ غلطی کرتی یا تاخیر، میرا خاوند اسے زبردست مار مارتا۔ ہم چھٹیوں میں احرام مصر کی سیر کو نکل جاتے، گوشت وغیرہ کھاتے اور اس کے لیے پورے ہفتے کا کھانا رکھ جاتے۔ پھر ہم نے ایسا ایسا مشاہدہ کیا، کپ اور پلیٹیں اس کے ہاتھ سے گرنے لگی اور اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہونے لگی۔ ہم نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے بتلایا کہ اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، پھر بتدریج مزید کم ہو گئی۔ حالت یہ ہوتی کہ وہ اپنے پاؤں تلے نہیں دیکھ سکتی تھی، یہاں تک کہ نابینا کی طرح ہو گئی۔ اس کے برعکس ہم نے اس پر رحم نہ کیا۔ وہ گھر کے کام کاج کرتی رہتی، گھر کی صفائی، باہر سے سبزی لانا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا جو سبزی لے کر آتی وہ تازہ نہ ہوتی۔ یہ نظر کی خرابی کے باعث تھا۔ گارڈ کی بیوی اس پر شفقت کرتی، اسے اندر بٹھاتی اور خود سبزی لینے چلی جاتی تاکہ یہ اہانت اور ضرب سے بچ سکے۔ بڑا عرصہ یہ کیفیت رہی، پھر لڑکی گھر سے نکلی جبکہ نابینا ہو چکی تھی اور دوبارہ کبھی نہ لوٹی۔ اس دفعہ ہم نے اسے تلاش کرنے کی فکر نہیں کی۔ کئی سال بیت گئے، میرا خاوند ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گیا، منصب اور عہدہ اختتام پذیر ہوا اور وہ گھر کا سامان بن کے رہ گیا۔ اس کا جوش، انتقام اور غیظ و غضب بھی مانند پڑ گیا۔ اس کی لغزشیں برداشت کی حد سے بہر ہو گئی، لیکن لمبی رفاقت کے باعث میں نے سب برداشت کیا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا اور کام کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنی ایک دوست سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا۔ ہم نے اس کے لیے رشتہ طلب کیا، وہ بڑی خوبصورت تھی، ان کا نکاح ہو گیا اور تب ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ہمیں پتہ چلا کہ اب وہ امید سے بھی ہو گئی ہے۔ پھر وہ وقت مسرت بھی آیا جب اس نے بچہ جنم دیا۔ یہ جان کر ہم پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ وہ بچہ نابینا ہے۔ فرحت و شادمانی حسن و ملال کے کثیف بادلوں میں بدل گئی۔ ڈاکٹروں کی طرف لمبے چکر لگائے گئے لیکن بے سود۔ میرے بیٹے اور اس کی بیوی کی آرزویں کٹ کر رہ گئی۔ ہم نے اپنے بچے کو ادارے پرورش برائے نابینا افراد اس میں داخل کروا دیا۔ میری بہو نے ارادہ کیا کہ آئندہ امید سے نہیں ہوگی تاکہ ایسا بھیانک حادثہ پھر واقع نہ ہو جائے، لیکن ڈاکٹروں نے اطمینان دلایا کہ ایسا مشکل ہے۔ اس کے لیے اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان قرابت نہیں ہے جو مرثی عوامل کو موقت کر سکے۔ انہوں نے ہمت دلائی کہ زندگی میں فرحت و انبساط لانے کے لیے آئندہ کے حالات سے خوف زدہ نہ ہوں۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے اور اس بارے میں اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ دوبارہ حاملہ ہو گئی اور نتیجتاً خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ سکن سپیشلسٹ نے بتلایا کہ بچی کی نظر بھی درست ہے۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کتنے کھلونے، تحفے اور لباس اکٹھے ہو گئے۔ 7 ماہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بچی کی نظریں ایک سمت ہی مرتکز اور جمی رہتی ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا، اس نے رپورٹ دی کہ بچی صرف روشنی کی کرن دیکھ سکتی ہے اور یہ نابینا پن کا مظہر ہے، یہ جلد اندھی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے خاوند نے دیکھا تو وہ نفسیاتی مریض ہو گیا اور اس کی باقی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ ہر چیز کو ناپسند کرنے لگا، پھر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اسے نفسیاتی علاج گاہ میں داخل کروا دیا جائے۔ میں اکتا گئی۔
دل سکڑ گیا، دنیا کے ہموم و غموم سینے پر نشتر بن کر چلتے۔ انہی پریشانیوں اور رنج و غم اور فکر میں اچانک مجھے وہ لٹی ہوئی لڑکی یاد آئی جو 10 سال ہماری جہنم میں سزا پا کر نابینا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسی دوران اسی رنج و محن میں مبتلا کیا گیا تھا۔ ضرب و شتم کی نئے نئے داستانیں اس پر رقم کی گئی تھی، برقی تاروں سے مارا گیا تھا اور ذلیل و رسوا کیا گیا تھا، محروم و بد نصیب کیا گیا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں اپنے دل سے پوچھا، کہیں یہ ہمارے کیے کا عقاب الہی تو نہیں؟ اس یتیم لڑکی کی صورت جس کے علاج معالجے میں ہم نے غفلت برتی اور جو اس کے نابینا ہونے کا سبب ہے، وہ تنہائی میں میرے سامنے آنے لگی۔ میں نے عفو ربی کی امید اس طرح لگا لی کہ گناہ کی معافی اس لڑکی کو دوبارہ پانے میں ہے تاکہ اپنے کیے کا کفارہ دیا جا سکے۔ میں چل نکلی، ہر عام و خاص سے اور قص و ناقص سے دریافت کیا، حتیٰ کہ کسی نے اس کے گھر کا پتہ بتا دیا اور ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ کسی مسجد کی خادمہ ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور درخواست کی کہ وہ باقی زندگی ہمارے ہاں ہمارے گھر میں گزارے۔ تمام کڑوی اور دل خراش یادوں کے باوجود اس نے میرے چل کر آنے کی لاج رکھی اور میرے ساتھ آنے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے وہ عشرت اور زمانہ رفاقت یاد رکھا جو ہم نہ رکھ پائے۔ راستے کو ٹٹولتے ہوئے چل رہی تھی اور میں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بڑی نوجوان بیٹی کی آواز سن کر بہت خوش ہوئی جس کے ساتھ وہ سدا پیار کیا کرتی تھی، اور ایسے ہی میرے بیٹے سے مل کر کے غم جس کے دل میں راہ پا چکا تھا۔ لڑکی ہمارے ساتھ رہنے لگی، میں اس کا خیال رکھنے لگی، بلکہ میرا نابینا پوتا پوتی اس کی خدمت کیا کرتے۔ میری امید اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہو چکا معاف فرما دے اور اس کے بارے کہ رحمت جس کے دل سے نکل چکی ہے۔ یہی کہوں گی، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، قائم ہے، سوتا نہیں، کسی پر سختی نہ کرو۔ ان قریب ایسا دن آنے والا ہے جس دن تم اس ارحم الراحمین سے رحمت طلب کرو گے۔ اپنی قوت و جرأت سے جو کچھ کیا تھا اس پر شرمسار اور نادم ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، رحمت نہیں چھینی جاتی مگر بدبخت سے۔ لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت نہیں چھینی جاتی مگر بدبخت سے۔ یعنی جو سخت ہوتا ہے وہ انسان بدبخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے رحمت چھین لیتا ہے۔ جناب والا، یہ میرا قصہ ہے جس سے آپ کے جوابی 2 اشعار نے بیان کرنے کا حوصلہ دیا۔ امید کرتی ہوں کہ تمام لوگ اسے پڑھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ظلم سے بچا کریں، اگر اللہ نے آپ کو قوت دی ہے نا تو ظلم نہ کریں، اللہ سے ڈرے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔